کائنات کو بتاؤ کہ کربلا تمہیں بتائے گی کہ جیت سر اتارنے کا نام نہیں ہے، سر جھکوا دینے کا نام۔ زینب نے بتایا انہیں بتاؤ کہ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد سر کاٹنے کا نام نہیں ہے بلکہ سر کٹوانے کا نام بھی جہاد ہوتا ہے۔ خالی تلوار کا نام جہاد نہیں ہوتا ہے بلکہ زبان سے لڑی جانے والی جنگ کا نام بھی جہاد ہوتا ہے۔ اب تو کائنات کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، اب جمن چھیدی ایرے غیرے کو پتہ چلے، ان کو پتہ چلے کہ سائنٹسٹ جو ہوتا ہے وہ مجاہد ہوتا ہے، یعنی کردار کا جہادی ہوتا ہے، تلوار کا جہادی جو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ تلوار کا جہادی نہیں ہوتا ہے، قلم کا جہادی ہوتا ہے، کردار کا جہادی ہوتا ہے۔ اب کسی مسلمان کو یہ نہ کہنا کہ یہ سائنٹسٹ ہے تو جہادی ہو گیا، ہے جہادی مگر تلوار کا جہادی نہیں، کردار کا جہادی ہے۔ اور ہمت ہو تو ایسا کردار لاؤ تو صحیح، اگر کوئی ہو تمہارے درمیان تو پیش تو کرو۔ میرے عزیزوں، جہاد کا مطلب بتایا گیا ہے، جہاد کا مطلب سر کاٹ لینا نہیں ہے بلکہ سر کٹا لینا ہے۔ آؤ کائنات میں تمہیں کربلا والوں کے علاوہ کون بتائے گا کہ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جو کربلا کے دعوے دار ہیں وہ نہیں، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، میں اہل سنت والجماعت کے علماء سے بالکل قاعدے سے دو چار والی بات کہتا ہوں، نہ رشدی تمہارا تھا نہ رضوی ہمارا ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، نہ رشدی تمہارا تھا نہ رضوی ہمارا ہے۔ لفظ بدل دوں تو یوں کہہ دوں، نہ سلمان رشدی سنی تھا نہ رضوی شیعہ ہے، اس لیے کہ جو مرتد قرآن ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہو، لہذا اسے ہمارے سر پہ مونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ آپ کے ہیں، سید ہیں، رضوی ہیں، ارے کردار ہوتا ہے، رشتے نہیں ہوتے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، عظمتیں کردار سے ملتی ہیں، رشتوں سے نہیں ملتی۔ اگر رشتوں سے عظمتیں ملتی تو رسول کا چچا ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی، ابو طالب بھی تھی، حمزہ بھی۔ ابو لہب بھی چچا ہے، ابو طالب بھی، ابو جہل بھی چچا ہے، حمزہ بھی چچا ہے، مگر کائنات دیکھے تو صحیح، وہ بھی چچا یہ بھی چچا، مگر ایک لعنت اللہ ہے، ایک رضی اللہ۔ جہاد کا نام نہیں، اور جہاد کا مطلب لڑنا نہیں ہے کہ مارو کاٹو ڈال دو ختم کر دو، نہیں میرے عزیزوں، جہاد کا مطلب ہے دفاع، ڈیفنس۔ یہ جو 26 آیتوں کا افسانہ گھڑا گیا ہے یہ موصوف کا اپنا نہیں ہے۔ بھئی دیکھیے، آپ کے گھر میں اگر ایک طوطا پلا ہوا ہو تو ہری مرچ کھلاتے جائیے اور اسے پڑھاتے جائیے۔ طوطے کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ تو وہی کہتا ہے جو ادھر سے کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، یہ 26 آیتوں کا جو افسانہ ہے یہ ہندوستان کی پیداوار نہیں ہے۔ جنہیں اردو ٹھیک سے نہیں آتی انہیں عربی کیا آتی؟ تو یہ جو افسانہ وہ یہاں کا نہیں ہے، یہ پرانا ہے۔ یہ یورپ اور امریکہ میں جو بڑے بڑے فلاسفر اور ڈاکٹرز حضرات ہیں انہوں نے تحقیق اور ریسرچ کر کے اس نظریے تک پہنچایا کہ قرآن مجید کی 26 آیتیں ایسی ہیں جو آتنکواد کی طرف دعوت دیتی ہیں، جو عالم انسانیت سے انسانیت کو ختم کرتی ہیں۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ آیتیں اللہ کی نہیں بلکہ کسی نے اس میں اضافہ کیا ہے، یہ اعتراض کو تقویت دی گئی ہے۔ میرے عزیزوں توجہ کیجئے، 26 آیتیں ہیں کون سی؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ فلاں کے خلاف پڑھ رہے ہیں۔ ابھی فلاں اتنے بڑے کہاں ہوئے ہیں کہ ہم منبر سے ان کے خلاف پڑھیں؟ ابھی فلاں اتنے بڑے کہاں سے ہوئے؟ یہ غلط فہمی ہے۔ اب ہم طوطوں کے خلاف تھوڑی بولیں گے، ہم تو سمجھوتوں والوں کے خلاف بولنے آئے ہیں، ہمیں ان کے خلاف نہیں بولنا ہے جن کی بیچاروں کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اگر ہمیں بولنا ہی ہوگا تو ان فلاسفہ سے بات کریں گے، ان پڑھے لکھے لوگوں سے بات کریں گے جنہوں نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی مگر نہیں سمجھ پائے۔ اب چاہتا ہوں 26 آیتیں ہیں، ان میں سے اب میرے ساتھ رہی گا بہت توجہ سے، 12 آیتیں وہ ہیں 3 حصوں پہ تقسیم کی گئی ہیں۔ 26 آیتیں 12 آیتیں قرآن کی نکالی گئی ہیں جس کا تعلق جہاد سے ہے۔ یہ کہا گیا کہ یہ 12 آیتیں قرآن مجید کی امت مسلمہ کو کہہ رہی ہیں کہ کافروں کو مارو، اور اس میں یہ ایک آیت یہ بھی شامل کی گئی اور ہے یہ آیت
کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یعنی ان کافروں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ اچھا جب اتنی سی آیت سنائی جائے گی تو مطلب کیا نکلے گا؟ بھئی اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو بھی ٹی وی پہ سنے گا وہ یہی سمجھے گا نا کہ یار بات تو غلط ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا کہ جہاں پاؤ وہیں مارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری آیت سنا نہیں رہے بلکہ مس گائیڈ کر رہے ہیں، قوم کا دماغ خراب کر رہے ہیں، ان کو ورگلا رہے ہیں، نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ مثال میں بہت آسانی سے آپ کو سمجھا دوں۔ اب تو مسجد میں بیٹھے الحمدللہ نمازی ہیں، ایک کامن بات کہہ رہا ہوں، جتنے بے نمازی ہیں نماز نہیں پڑھتے، ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے منع کیا نماز پڑھنے سے، اس لیے نہیں پڑھتے۔ کون سی آیت میں؟ کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، لکھا ہے قرآن میں۔ تو جب قرآن میں لکھا ہے تو ہم کیوں جانے لگے نماز کے قریب؟ یہ بالکل آدھی بات۔ قرآن نے کہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، مگر آگے بھی تو پڑھیے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ دیکھو جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تب نماز نہ پڑھنا۔ مالک کیوں؟ کہا اس لیے کہ نماز عقل مندوں کی عبادت ہے، نشیڑیوں کی نہیں۔ اور اگر میرا یہ جملہ تڑی پار پہنچ جائے، اگر میرا یہ ترجمہ تڑی پار پہنچ جائے اور یہ طیارے غیر تک پہنچ جائے تو وہاں کے چرسیوں افیمچیوں کو یہ بتا دیا جائے کہ جیسے 5 وقت کی نماز کے لیے عقل کی شرط ہے، نشے سے دوری کی شرط ہے، ویسے زندگی بھر کی عبادت محبت اہل بیت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ نشیڑیوں کے، افیمچیوں کے، چرسیوں کے، ملنگیوں کے سمجھنے کے لیے نہیں، علی والوں کے تو یہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کے ذریعے سے۔ اب میں آپ کو اس آیت کے پہلے کی آیت سناتا ہوں، جہاں سے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 اور 191، 190 اور 191 نمبر کی یہ 2 آیتیں ہیں۔ پہلے والی آیت کیا ہے؟ وَاقْتُلُوهُمْ، یعنی ان سے جنگ کرو، انہیں قتل کرو۔ کن سے؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑے اس سے تم لڑو۔ کیا پریشانی؟ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ جو تم سے لڑے اس سے تم لڑو۔ اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جو آرام سے چل کے جا رہا ہے اسے جہاں پکڑو مارو، بلکہ یہ کہا جو تمہیں مارنے آئے، جو تمہیں قتل کرنے آئے اسے قتل کرو۔ مالک کیوں قتل کریں؟ اگر تم نے قتل نہیں کیا تو وہ تمہیں قتل کریں۔ ابھی کوئی صاحب اپنے بیٹے سے کہیں کہ اس خاندان والوں کو جہاں پانا مارنا، مولانا صاحب کھڑے تھے، شرم نہیں آتی ہے اپنے بیٹے کو دہشت گردی سکھا رہے ہو؟ کہ قبلہ آپ کو معلوم نہیں ہے پورے خاندان نے جینا حرام کر رکھا ہے، 10 بار ہم پر حملہ کر دیا ہے، اب بتائیے کیا کہا جائے؟ مولانا صاحب کہیں گے بالکل ٹھیک کہا، بہت دیر میں کہا، جلدی کہنا چاہیے تھا۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ جو کہا ہے قرآن نے انہیں جہاں پاؤ مارو، یوں ہی نہیں کہا ہے۔ نبی کو مکے سے نکالا گیا، پیغمبر مدینے آ گئے ہیں، اب یہ مکے میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتے تھے، مدینے میں بھی آ کے بار بار پیغمبر سے جہاد کر رہے ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں، ان کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں۔ تب خدا نے کہا پیغمبر اب اگر اسلام بچانا چاہتے ہو تو اپنے دفاع کے لیے آگے بڑھو۔ اسلام اٹیک پوزیشن پہ جنگ نہیں کرا رہا تھا، ڈیفینس پوزیشن پہ جینا اسلام یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ مارو، اسلام کہہ رہا تھا جو تمہیں مارے۔ توجہ ہے آپ؟ تھکے تو نہیں؟ جو تمہیں مارے اسے مارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آتم رکشا سکھا رہا ہے، اسلام ڈیفینس سکھا رہا ہے۔ اگر قرآن مجید کی یہ 12 آیتیں جو ڈیفینس سسٹم کو ریفائنڈ کرتی ہیں، اگر یہ دہشت گردی کی طرف دعوت دے رہی ہیں تو پھر دنیا کا ہر وہ ملک دہشت گرد ہے جس کے سسٹم میں ڈیفینس منسٹری کا شعبہ ہے۔ ہر وہ ملک دہشت گرد جس کے سسٹم میں ڈیفینس منسٹری کا شعبہ، اور اب کم سے کم
اب کم سے کم قرآن کے خلاف بولنے والوں کو اتنی تمیز تو ہونا چاہیے کہ وہ کسی اور کو نہیں، ہمارے ملک کے محترم رکشا منتری کو، ہمارے ملک کے محترم رکشا منتری کو کوئی دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ اب پھولوں والی پارٹی کو پھولوں کی سگندھ میں اتنا تو مست نہیں ہونا چاہیے کہ پہلو کے کانٹے بھی نظر نہ آئے۔ کیا رکشا منتری کو آپ دہشت گرد کہہ سکتے ہیں؟ دہشت گردی